بسم الله الرحمن الرحيم. مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، یہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ ہر سمت انوار ہر سمت جلی، وہ ہر سمت انوار ہر سمت۔ اگر آپ پر حج فرض ہے اور آپ نے اسے ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی قدر کو محسوس کیجئے اور شکر ادا کیجئے۔ حج کے اعمال اور اس کا طریقہ سیکھنے میں مشغول ہو جائیے۔ حج پر جانے کے لیے اچھا رفیق سفر تلاش کیجئے جو حج کے مسائل جانتا ہو اور صالح بھی ہو، پھر پورے سفر میں اس کے مشوروں پر عمل کیجئے۔ روانگی سے قبل تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی سچے دل سے توبہ و استغفار کیجئے اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کا پختہ عزم کیجئے۔ جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہو انہیں ادا کریں، سب سے معاملہ صاف کر لیں، معافی مانگ لیں۔ جن امور کی وصیت کرنی ہو تو وہ کریں یا وصیت نامہ لکھ دیجئے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے نیت کا جائزہ لیجئے کہ نفس و شیطان نے ریا و دکھاوے یا کسی دنیاوی نفع کی نیت تو دل میں نہیں ڈال دی، صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل، اس کی رضا اور آخرت کے ثواب کو مقصد بنائیے۔ سعادت مبارک ہو تم کو، وہ ہر سمت انوار ہر۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان سے جانے والے حجاج عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، چنانچہ یہاں صرف حج تمتع کا بیان ہوگا۔ حج تمتع کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عمرہ، جو کہ حج سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 حج۔ حج تمتع کا پہلا حصہ یعنی عمرے کا طریقہ، جو حضرات صرف عمرہ کر رہے ہوں وہ بھی اسی طرح عمرہ کریں۔ احرام کا طریقہ: جب روانگی کا وقت قریب ہو تو سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، ناخن تراشیں، مونچھیں کتریں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کریں یا وضو کر لیں۔ مست و سرشار رہنا ہو احرام میں، مست و سرشار رہنا غموں سے فراغت۔ غسل یا وضو کے بعد مرد ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑھ لیں۔ ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ ہے جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک۔ جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں، جبکہ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں، البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں۔ جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو، اس چھجے سے نقاب گرا لیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ ضرور کیف سعادت مبارک ہو تم۔ ایک مشورہ: ہوائی جہاز سے جانے کی صورت میں ہوائی جہاز میں احرام باندھنا زیادہ مناسب ہے، لہٰذا نیت و تلبیہ کے علاوہ باقی کام گھر یا ایئرپورٹ پر کریں، اور جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت نیت اور تلبیہ پڑھیں۔ واضح رہے کہ احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، صرف چادریں باندھنے سے نہیں۔ سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک ہو وہ ملتزم پردوں۔ اب اپنا سر کھولیں اور ان الفاظ میں نیت کریں: اللہم انی ارید العمرہ
فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ نیت کے ساتھ ہی مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے خشوع و خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ تیرے حضور میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعمتیں اور ملک و بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگے: اے اللہ، میں آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس موقع پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی یا بتلائی ہیں وہ بھی مانگتا ہوں، وہ سب دعائیں میری طرف سے بھی قبول کر لیجئے۔ احرام کی پابندیاں۔ نیت اور تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو آپ کے پاؤں کی پشت پر ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپنے والا ہو۔ صابن سے ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے، حجامت نہیں بنوا سکتے، بلکہ جسم کے کسی حصے کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، ناخن بھی نہیں تراش سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے، بلکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کر سکتے جو اس کی خواہش کو ابھارنے والی ہو اور جس سے نفس کو خاص لذت ملتی ہو۔ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنے بالوں یا کپڑوں پر چلنے والی جوؤں کو بھی نہیں مار سکتے۔ مبارک سفر کا آغاز۔ جب حرم شریف کی طرف یہ مبارک سفر شروع ہو جائے تو دوران سفر بکثرت تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جب حرم شریف کی حدود شروع ہو تو یوں دعا کیجئے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا۔ ترجمہ: اے اللہ، یہ آپ کے حرم اور امن کی جگہ ہے، بس جہنم کو مجھ پر حرام فرما دیجئے اور اس دن کے عذاب سے ہمیں مامون فرمائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، اور مجھے اپنے دوستوں اور اہل طاعت میں سے بنا لیجئے۔ حرم شریف میں حاضری۔ ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں۔ گاڑی آپ کو معلم کے مکان پر پہنچا دے گی جو آپ کی رہائش کے لیے معین کیا گیا ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ سامان اپنے رہائشی مکان میں محفوظ کریں، ضرورت ہو تو آرام کر لیں، اور آرام کے بعد وضو کی حالت میں مسجد حرام جائیں۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پھر پورے ادب کے ساتھ دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا کریں: رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت نفلی اعتکاف کی نیت کر لینا مستحب ہے۔ دوسروں کو ایذا پہنچانے سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہوں اور یہ اعمال کریں: نمبر 1،
اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہیں۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور درود شریف پڑھ کر خوب دعائیں مانگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ طواف کی تیاری کر لیجئے۔ وضو نہ ہو تو وضو کر لیں۔ استباء، اور چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں۔ اس طرح دایاں کندھا کھلا رہنے دیں۔ اس طرح کرنے کو استباء کہتے ہیں۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ یاد رہے طواف باوضو ضروری ہے۔ وضو کے بغیر طواف صحیح نہ ہوگا۔ تلبیہ جو احرام سے شروع ہوا تھا وہ عمرے کا طواف شروع کرنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ طواف کی نیت۔ اب خانہ کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کے دائیں طرف رہ جائے۔ اس کے لیے پہلے فرش پر سیاہ پٹی بنی ہوئی تھی جو اب ختم کر دی گئی ہے۔ اب حجر اسود کے سامنے اوپر کی طرف سبز لائٹ لگی ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت ان الفاظ میں کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ استقبال، پھر اپنا رخ بیت اللہ کی جانب رکھتے ہوئے دائیں جانب کھسک کر حجر اسود کے بالکل مقابل آ جائیے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور پھر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ استلام یا اشارہ استلام۔ پھر اگر کسی کو ایذا پہنچائے بغیر ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کیجیے۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود پر اپنی دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھیں جس طرح سجدے میں رکھی جاتی ہیں، اور ہاتھوں کے درمیان حجر اسود کو بوسہ دیجیے۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر ان کا رخ حجر اسود کی طرف اور پشت اپنی جانب اس طور پر کیجیے کہ ہاتھ بالکل حجر اسود کے بالمقابل ہو۔ یہ استلام کا اشارہ ہے۔ پھر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یاد رکھیے کہ بوسہ دینا مسنون ہے۔ اگر اژدہام کی وجہ سے کسی کو تکلیف دیے بغیر بوسہ دینے کا موقع نہ ہو تو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے۔ استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کریں۔ ہدایت: یاد رکھیں کہ حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ہاتھ نہ لگائیں ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔ تاکید: حجر اسود کے استلام یا اشارے کے سوا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ رمل: مرد حضرات طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر شانیں ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدر تیزی سے چلیں، باقی چکروں میں حسب معمول چلیں گے۔ رکن یمانی: چلتے ہوئے جب رکن یمانی پر آئیں تو اس پر دونوں ہاتھ یا داہنا ہاتھ لگائیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا مسنون ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں۔ اب آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔
اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پر ختم کریں۔ جب بھی حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو استلام یا اشارہ استلام کریں۔ اس طرح طواف میں کل 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام یا اشارہ ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ وہ دعا یاد ہو مانگتے رہیں یا صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں۔ اگر کوئی بالکل خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے۔ 7 چکر پورے ہونے پر 8ویں بار حجر اسود کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں۔ اب دونوں کاندھے ڈھانپ لیں۔ ملتزم پر حاضری۔ اب آپ ملتزم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، بشرطے کہ اس پر خوشبو نہ لگی ہو۔ اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھانپے 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں اور خوب اچھی طرح دعا مانگیں۔ دعا کے بعد خوب پیٹ بھر کر زمزم پئیں اور یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت۔ اب صحیح کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام یا اشارہ استلام کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ حجر اسود کا 9واں استلام ہوگا۔ یاد رکھیں کہ صحیح باوضو کرنا سنت ہے۔ صفا پہنچ کر صحیح کی نیت ان الفاظ میں کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر حمد و ثنا کے بعد دعا کریں۔ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ جب سب ستونوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ دوڑیں، خواتین نہ دوڑیں، اور یہ دعا کریں: رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ پھر مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ یہ 1 چکر مکمل ہوا۔ اسی طرح دوسرا چکر صفا پر اور تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں مرد حضرات سب ستونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ دوڑیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 نفل حرم میں ادا کریں۔ حلق یا قصر۔ صحیح کے بعد مرد سارے سر کے بال منڈوائیں اور خواتین سارے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتروائیں اور یہ اطمینان کر لیں کہ کم از کم 1/4 سر کے بال کٹ چکے ہیں۔ سر کے چند بال کتروانا حنفی محرم کے لیے کافی نہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کریں ورنہ دم واجب ہونے کا قوی خطرہ ہے۔ سعادت مبارک ہو تم کو۔ حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں، دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں
کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ حرم میں وہ منظر وہ آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں مذکورہ بالا طریقے کے مطابق کر لیا کریں۔ نفلی طواف، نفلی طواف میں احرام، استباع اور رمل نہیں ہوگا اور سعی بھی نہیں ہوگی، البتہ طواف کے 7 چکر اور 2 رکعت واجب الطواف ضروری ہے۔ مبارک 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 ہو تم کو، 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 متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ حج تمتع کا دوسرا حصہ یعنی حج کا طریقہ۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن۔ 8 ذی الحجہ کی رات کو منی میں جانے کی تیاری کریں۔ احرام کی تیاری، سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، مونچھیں کتروائیں، ناخن کاٹیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام کی نیت سے غسل یا وضو کر لیں۔ مرد ایک سفید چادر باندھیں اور دوسری اوڑھ لیں، نیز جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں۔ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رہیں، البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو، اس چھجے سے نقاب گرا دیں۔ مکروہ وقت نہ ہو تو مرد حضرات حرم شریف میں آ کر احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل سر ڈھانپ کر ادا کریں۔ خواتین گھر میں یہ نفل ادا کریں۔ اب آپ اپنا سر کھول کر اس طرح نیت کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر فوراً 3 مرتبہ لبیک کہیں اور دعا کریں۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، ان کی تفصیل دوبارہ دیکھ لیں اور ان کا خاص خیال رکھیں۔ منی روانگی۔ طلوع آفتاب کے بعد منی روانہ ہوں اور راستے بھر کثرت سے تلبیہ پڑھیں اور دیگر تسبیحات بھی پڑھتے رہیں۔ منی میں اس دن کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ادا کریں اور رات منی میں رہیں۔ ایک مسئلہ: 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ کہنے کا اہتمام کریں۔ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن۔ عرفات روانگی۔ نماز فجر منی میں ادا کریں، تکبیر تشریق کہیں، لبیک کہیں اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائیں۔ عرفات پہنچ کر غسل کریں یا وضو کر لیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ زوال ہوتے ہی وقوف کریں اور شام تک لبیک کہنے، دعا اور توبہ و استغفار اور چوتھا کلمہ پڑھنے اور الحاء و زاری میں گزاریں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ وقوف عرفات میں ٹھہرنے کو کہتی ہیں،
اور یہ حج کا اہم ترین فرض عمل ہے۔ حدود عرفات کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ حدود عرفات میں داخل نہیں۔ اگر کوئی شخص شروع سے آخر تک حدود عرفات سے باہر رہا تو اس سے حج کا فرض یعنی وقوف عرفہ چھوٹ گیا، اس وجہ سے اس کا حج نہ ہوگا۔ یہ وقوف غروب آفتاب تک کرنا واجب ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ مزدلفہ روانگی۔ جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ دم واجب ہوگا۔ مغرب اور عشاء کی نماز۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ عشاء کے وقت ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور اقامت کہی جائے۔ پہلے مغرب کی فرض نماز باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں۔ اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں۔ اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور وتر پڑھیں۔ نفل پڑھنے کا اختیار ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں تلاوت و ذکر اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیں، لبیک کہیں اور خوب دعا کریں اور کچھ دیر آرام بھی کریں۔ مزدلفہ سے رمی کے لیے بڑے چنے کے برابر 70 کنکریاں فی آدمی اٹھا لیں۔ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن۔ صبح صادق ہونے پر اذان دے کر 2 سنتوں کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ جب سورج نکلنے کا وقت بالکل قریب آ جائے تو منا روانہ ہو جائیں۔ شوق و محبت اور عظمت و ہیبت کی کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی۔ منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کیجیے۔ آج یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف اسی ایک ہی جمرے کی رمی کی جاتی ہے، جو زوال سے پہلے کرنا افضل ہے۔ رش ہونے کی بنا پر زوال کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر جائیں اور ستون سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ منا آپ کی دائیں جانب اور مکہ مکرمہ آپ کی بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نیچے حصے پر مارتے جائیں۔ کنکری کا ستون کے گرد قائم احاطے میں گر جانا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہی لبیک کہنا بند کر دیں اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، یوں ہی قیام گاہ چلے آئیں۔ قناعت مبارک ہو تم کو، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، بزو بزو قناعت قربانی۔ مبارک ہو تم کو یہ اس رمی کے بعد قربانی کریں۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ دن میں رات میں جب چاہیں قربانی کریں۔ 11 ذی الحجہ کو قربانی آسان ہوتی ہے، قربانی خود کریں یا کسی معتمد شخص سے کروائیں۔ عید کی قربانی جو ہر مقیم اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے،
وہ اس کے علاوہ ہے۔ حلق یا قصر، اگر آپ نے قربانی خود منی میں کی ہے یا کسی سے کروائی ہے اور قربانی ہونے کا مکمل یقین ہو چکا ہے تو مرد حضرات پورے سر کے بال منڈوائیں یا سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ مقدار میں کتروائیں، مگر حلق افضل ہے۔ خواتین کے لیے افضل یہی ہے کہ پورے سر کے بال مذکورہ مقدار میں کتروائیں اور چوتھائی سر کے بال کتروانا واجب ہے۔ اس لیے چوتھائی سر کے بال اتنی مقدار میں کٹ جانے کا اطمینان کر لیں، چوتھائی سے کم کٹے ہوں تو عورت احرام کی پابندیوں سے آزاد نہ ہوگی۔ حلق یا قصر کے بعد ہم بستری کے سوا احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ طواف زیارت، حلق یا قصر سے فارغ ہو کر غسل کرنا چاہیں تو غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر یا احرام کی چادروں ہی میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ مکہ روانہ ہو جائیں اور طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد دوسرا اہم رکن ہے۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ ہی کو کر لیا جائے، لیکن 11 ذی الحجہ کو آسانی رہتی ہے۔ طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو عمرے کے بیان میں تفصیل سے گزر چکا۔ مبارک ہو تم کو قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، حج کی سعی، طواف اور اس کے متعلقات یعنی 2 رکعت نماز طواف، ملتزم پر دعا، زمزم پینے اور دعا مانگنے سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام یا اشارہ استلام کر کے صفا و مروہ کی سعی کریں۔ سعی کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کی سعی کی بیان میں گزر چکا۔ یاد رکھیں سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ سعی سے فارغ ہو کر منی واپس آ جائیں اور رات منی ہی میں گزاریں۔ 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن، جمرات کی رمی۔ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی یعنی کنکریاں مارنے کے لیے جائیں۔ پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان کی رمی کریں اور ذرا آگے بڑھ کر اور ایک طرف قبلہ رو کھڑے ہو کر خوب دعا مانگیں۔ پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانے شیطان کی رمی کریں اور پہلے کی طرح ذرا آگے بڑھ کر ایک طرف قبلہ رو ہو کر دعا مانگیں۔ ان موقعوں پر قبولیت دعا کی خاص امید ہے۔ ان دونوں کے بعد جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر 7 کنکریاں ماریں، مگر جمرہ عقبہ پر رمی کے بعد دعا نہیں ہے۔ عموماً غروب آفتاب سے ذرا پہلے اور رات میں رمی کرنا آسان ہوتا ہے، اور جان کے خطرے کی بنا پر رات میں بھی رمی کرنا بلا کراہت درست ہے۔ رمی کے بعد اپنی قیام گاہ پر واپس آ جائیں اور تلاوت، اللہ کا ذکر، توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن، جمرات کی رمی۔ زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس میں وہی تفصیل پیش نظر رکھیں جو پہلے یعنی 11 ذی الحجہ کے بیان میں گزری ہے۔ قیام کا اختیار اور رمی۔ 12 ذی الحجہ کی رمی کے بعد آپ کو اختیار ہے خواہ منی میں قیام کریں یا مکہ مکرمہ واپس آ جائیں، اگرچہ قیام کرنا افضل ہے۔ پھر 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے مکۃ المکرمہ واپس آ جائیں، لیکن اگر آپ کو 13 ذی الحجہ کی صبح منی ہی میں ہو گئی تو یہ رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کر کے واپس آنا ہوگا۔ مکہ معظمہ کا قیام۔
حج سے فارغ ہو کر اگر کچھ روز مکہ مکرمہ میں قیام کا موقع مل جائے تو اسے بہت بڑی نعمت جانی اور اس کی قدر کریں۔ دن رات جس قدر ہو سکے نفلی طواف کریں اور اپنے والدین، اساتذہ اور خاص محبین و محسنین کی طرف سے بھی نفلی طواف کریں۔ طواف وداع، اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کا حج مکمل کرا دیا۔ اب حج کے اعمال میں سے کوئی عمل باقی نہیں رہا، بس اتنا عمل باقی ہے کہ جب آپ مکہ معظمہ سے رخصت ہونے لگیں تو ایک رخصتی طواف کر کے جائیں۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں اور یہ بیرونی حاجیوں کے لیے واجب ہے۔ اس کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، نہ اس میں استباع اور رمل ہے اور نہ اس کے بعد صحیح ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں، پھر ملتزم پر آئیں اور کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر موقع ہو تو وداع اور رخصت ہی کی نیت سے ملتزم سے لپٹ لپٹ کر خوب روئیں، آہوزاری کریں، اپنے رب سے حج کی مقبولیت مانگیں، مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگیں، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین، اساتذہ، مشائخ اور پوری امت کے لیے اور ادارہ MIS اور اس کے کارکنان کے لیے بھی یہ سب دعائیں مانگیں، بلک بلک کر مانگیں۔ مسجد حرام و بیت اللہ شریف کے آداب حقوق کے بارے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کی بھی معافی مانگیں اور سنت کے مطابق مسجد حرام سے نکلیں۔ ایک بہت ہی جامع دعا جو حدیث شریف میں تعلیم کی گئی ہے اسے اس مبارک سفر میں خصوصاً اور اس کے علاوہ بھی ہمیشہ اپنا معمول بنا لیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عربی عبارت کوشش کے باوجود یاد نہ ہو سکے تو اس کا مفہوم اس طرح ادا کر لیں: اے اللہ، میں آپ سے وہ تمام بھلائیاں طلب کرتا ہوں جو ہمارے آقا نبی کریم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے طلب کی، اور ان تمام شرور سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جن سے ہمارے آقا نبی کریم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ طلب کی۔ آمین ثم آمین۔ MIS اسٹوڈیو کی جانب سے حج و عمرہ کے تربیتی پروگرام پر مشتمل CD کے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک نئی کاوش، زیارت مدینہ منورہ۔ اس CD میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدینہ منورہ سے متعلق قرآنی آیات اور مستند کتب کے حوالوں سے منتخب شدہ احادیث، مدینہ منورہ کے متبرک مقامات کی نئی ویڈیو پر مشتمل مناظر، مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کی تفصیل، مسجد نبوی کی مقدس عمارات کی مختلف گوشوں کی تفصیل و ویڈیو مناظر، جلیل القدر صحابہ کرام سے منسوب مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد کے متحرک مناظر اور اہم معلومات، مدینہ منورہ کے چند اہم قبائل کا تذکرہ، بعض تاریخی کنووں، وادیوں، پہاڑوں اور غزوات کے مقامات کی معلومات، اور اس کے علاوہ کچھ متفرق اہم معلومات۔ اس ڈاکومنٹری CD کو ملاحظہ کر کے آپ مدینہ منورہ کے بہت سے اہم مقامات کی نئی ویڈیو پر مشتمل مناظر، تاریخی پس منظر، محل وقوع و دیگر اہم تفصیلات سے بآسانی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ IS پبلشرز کی جانب سے بچوں کے لیے ایک اور خوبصورت پیشکش، روشن ستارے، عبداللہ فارانی کی قلم سے لکھی جانے والی مستند کتاب جو صحابہ کرام کی دلچسپ حالات اور واقعات پر مشتمل ہے۔ دیدہ زیب ٹائٹل، عمدہ ورق اور خوبصورت تحریر کا انداز، آج ہی حاصل کریں۔ روشن ستارے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم، عبداللہ فارانی کی قلم سے سیرت مبارکہ پر ایک مستند اور بہترین کتاب۔ MIS پبلشرز کی جانب سے ایک اور پیشکش، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک 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 ہو تم
کو مبارک 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 ہو تم کو یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی وہ نور ہدایت مبارک ہو تم کو وہ ہر سمت انوار ہر سو تجلی وہ نور ہدایت مبارک ہو تم کو یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو وہ احرام میں مست و سرشار رہنا وہ احرام میں مست و سرشار رہنا وہ احرام میں مست و سرشار رہنا غموں سے فراغت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو اذان سحر کا حرم میں وہ منظر اذان سحر کا حرم میں وہ منظر اذان سحر کا حرم میں وہ منظر وہ کیف سماعت مبارک ہو تم کو اذان سحر کا حرم میں وہ منظر وہ کیف سعادت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں بشاق اطاعت مبارک ہو تم کو وہ میزاب رحمت کے نیچے نمازیں بشاق اطاعت مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو متاع سعادت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو
مبارک ہو وہ سنگے اسود کے بوسے، مبارک ہو وہ سنگے اسود کے بوسے، مبارک ہو وہ سنگے اسود کے بوسے، لبوں کی حلاوت مبارک ہو تم کو، وہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی، وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی، وہ رکن یمانی پہ ہر دم تجلی، وہ آثار رحمت مبارک ہو تم کو، وہ آثار رحمت مبارک ہو تم کو، وہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ کوثر کی لذت مبارک ہو تم کو، یہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، یہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ مینا میرا می کا وہ پرکیف منظر، مینا میرا می کا وہ پرکیف منظر، مینا میرا می کا وہ پرکیف منظر، وہ جلووں کی کثرت مبارک ہو تم کو، یہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، بزہد و قناعت مبارک ہو تم کو، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، بزہد و قناعت مبارک ہو تم کو، یہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، یہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ مدینے کی گلیوں کا دیدار کرنا، مدینہ کی گلیوں کا دیدار کرنا، مدینہ کی گلیوں کا دیدار کرنا، وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو، مدینے کی گلیوں کا دیدار کرنا، وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو، یہ حجاز زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ روزہ کو با
چشم نم دیکھ لینا، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، وہ روزہ کو با چشم نم دیکھ لینا، وہ دل کی طہارت مبارک ہو تم کو، وہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، قبا بقیع احد کی زیارت، بحسن ارادت مبارک ہو تم کو، یہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ فیضان انوار روزہ کے باہر، وہ فیضان انوار روزہ کے باہر، وہ فیضان انوار روزہ کے باہر، وہ لطف و عنایت مبارک ہو تم کو، وہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو۔ مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، وہ جلوت میں خلوت مبارک ہو تم کو، یہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، یہ دل کی نزاکت مبارک ہو تم کو، نکل پڑنا آنسو ذکر نبی پر، یہ دل کی نزاکت مبارک ہو تم کو، یہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، دعائے شفاعت مبارک ہو تم کو، وہ روزے کی جالی پہ سر رکھ کے رونا، دعائے شفاعت مبارک ہو تم کو، یہ حج زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔
قلب حزین کی دعا ہے یہ، کیفی کے قلب حزین کی دعا ہے یہ، کیفی کے قلب حزین کی یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، دعا ہے یہ کیفی کے قلب حزین کی یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، دعا ہے یہ کیفی کے قلب حزین کی یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو۔